بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ کے اس سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی کو جس طرح میں نے پیشتر بھی آپ کو بتایا 2-3 دفعہ، کافی انجوائے کر رہا ہوں لرننگ اور اس کی پریکٹس کے پرسپیکٹیو میں، کہ لرن کرنے سے بھی ان کے کچھ نئے پہلو اجاگر ہو رہی ہیں، اور ہر پہلو جس کی نئی پرسپیکٹیو میں لرننگ ہو رہی ہے اس کی نئی نئی اپلیکیشن کے نئے نئے زاویاز بھی آشکار ہو رہی ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جس اسپرٹ کے ساتھ اور جس اسکیم آف اسٹڈی کے ساتھ ابھی تک انیشلی ہم نے پہلے کرائسس مینجمنٹ کی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا، اور اسی اسکیم آف اسٹڈی یا اسٹرکچر آف اسٹڈی کے مطابق ہم نے اپنے کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی کو سٹارٹ کر کے ابھی تقریباً بہت بنیادی سے ایڈوانس لیول تک اس کے کانٹینٹس کی اسٹڈی اور ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنی لاسٹ میٹنگ میں اسپیسیفکلی اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا تھا کہ جب کانفلکٹ ہیپنز کر جاتے ہیں، جب وہ ایگزسٹ کر جاتے ہیں، جب ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ کانفلکٹ آ گیا دو انڈیویژولز کے یا دو گروپس کے یا دو آرگنائزیشنز کے ان بٹوین، تو پریفریبلی آپ نے جو سلوشن کی کوشش کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کانفلکٹ کو ٹائپ یا کیٹیگری کے پوائنٹ آف ویو سے اس کیٹیگری میں فال کریں جو کہ کوگنیٹو کانفلکٹ کی کیٹیگری ہے. ایک ہمارے پاس کانفلکٹ کی یوزیج کے حوالے سے کوگنیٹو کانفلکٹ کی اپروچ ہے، اور جو دوسری ہمارے پاس اپروچ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ افیکٹو کانفلکٹ کے حوالے سے ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس پہ میں آج کے لیکچر کے سٹارٹ سے پیشتر آپ کو دوبارہ ایک برڈ آئی ویو یا فوڈ فار تھاٹ یا ایک گائیڈ لائن دیتا چلوں کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ان ایوری باڈیز لائف happening of conflict is quite a normal phenomena, and there is no escape available to anyone from the conflicts. So جب ہر شخص کی لائف میں conflict happens ہوتے ہیں اور ان کے solutions کے بنا کوئی اور escape نہیں ہے towards all those conflicts، تو preferably ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ conflict تو exist کریں گے آپ کی لائف میں، میری لائف میں، ہم جن کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہیں ان کے ساتھ ہمارے conflict ہو سکتے ہیں، پرسنل، پروفیشنل، سوشل، مورل ویلیوز اور ایتھکس کے پوائنٹ آف ویو سے، ہماری اپنی کامن پریکٹسز کے پوائنٹ آف ویو سے، کنزمپشن آف پیٹرن کے حوالے سے. یہاں میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات بتاتا چلوں جو شاید آپ کے لیے میننگ فل ہوگی، کہ سم ٹائم میری لائف میں جو میری لائف پارٹنر ہے، میرا بیٹر ہاف ہے، یعنی کہ میری جو وائف ہے، ہمارا سم ٹائم آپس میں کنفلکٹ اس بات پہ بھی آ جاتا ہے کہ آج شام کیا پکانا چاہیے یا آج کے ڈنر میں کیا ہونا چاہیے. وہ ایک چیز پروپوز کر دیتی ہے، میرا اس دن اس کا موڈ نہیں ہوتا تو میں دوسری چیز پروپوز کر دیتا ہوں. آپ کی لائف میں بھی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اور پھر بڑے بڑے کانفلکٹس اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کے ساتھ، اپنے سب سے قریبی دوست عزیز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں، اور اسکیپ کوئی نہیں ہے. اسکیپ ایک ہی ہے کہ کانفلکٹ کو ریزالو کریں، اور کانفلکٹ کو ریزالو کرنے سے پہلے پریفریبلی آپ اس کانفلکٹ کو اس کیٹیگری میں ڈالیں کہ یہ کوگنیٹو کانفلکٹ ہو. یہ افیکٹو کانفلکٹ کی کیٹیگری میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کوگنیٹو کانفلکٹس کے 3 کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں.
کہ وہ آئیڈیاز پہ بیس کرتے ہیں. نمبر 1, ان آئیڈیاز کی بیسس پہ آپ کی اپروچ یا سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, اسٹیبلش ہوتی ہے. اس اپروچ یا سوچ کی بیسس پہ آپ ڈیفرنٹ ایشوز کو ایڈووکیٹ کرتے ہیں یا ان کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ جو ایشوز ہیں, یہ جو کانفلکٹس ہیں, جو کہ کوگنیٹو کانفلکٹس ہیں, اس میں چونکہ آپ آئیڈیا پہ, پرسپیکٹو پہ, ایشو پہ بات کرتے ہیں, تو یہ اس طرح کے کانفلکٹ یوزلی پازیٹیو اینڈ ریزلٹس آپ کو دیتے ہیں. یہ آرگنائزیشنز کے لیے, انڈیویجولز کی مینٹل گرومنگ کے لیے, دوسرے کے پرسپیکٹیو کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں سمجھنے کے لیے, ایون کانفلکٹ کی ہیپننگ کی وجہ سے کچھ انرجی کلیکٹ کرنے کے لیے بڑے اہم ہیں. لیکن جو دوسرے افیکٹو کانفلکٹ ہوتے ہیں, they are always bad for everybody who is involved into that type of conflict. وہ کیا, وہ آرگنائزیشن کے لیے بھی سم قاتل ہیں, وہ اس انڈیویجول یا گروپ کے لیے بھی ڈیمیجنگ اور ڈسٹرکٹیو ہیں, جو اس کانفلکٹ کا آپس میں جنہوں نے اسٹیبلش کر لیا. اور افیکٹو کانفلکٹ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ نہ تو آئیڈیا کی بیسس پہ کانفلکٹ ایمرج ہوتا ہے, نہ اپروچ اور نہ ایشو بیسڈ ہوتا ہے. افیکٹو کانفلکٹ میں پرسنالٹی بیسڈ یا انڈیویجول لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیسس پہ کانفلکٹ ایمرج ہوتے ہیں, جو کہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں, ان کا نقصان ہوتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اپنی آج کی اسٹڈی آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ جب یہاں سے آگے لے کے چلیں گے, تو ہمارا جو لیکچر 23 ہے, جو ہمارا آج کا لیکچر ہے, اس کا فوکس ہوگا ٹو ٹرین پیپل فار دی کانفلکٹ ریزولوشنز, ٹریننگ فار کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ سوشل کانفلکٹ تھیوری. آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ جو سوشل لیول پہ ہمارے کانفلکٹ آ رہے ہوتے ہیں, اس کی ایک سوشل کانفلکٹ تھیوری ہے, اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ سوشل کانفلکٹ تھیوری کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں گے نیچر آف کانفلکٹس کی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, وی بگن ود دس آئیڈیا کہ واٹ از ایکچولی کانفلکٹ ریزولوشن. اس سے کیا مراد ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن از اے وے فار 2 or more parties to find a peaceful solution. امن امان پہ جو بیس کرتا ہو, جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, جس میں فائنانشیل یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی کسی کا لاس نہ ہو. پیسفل سلوشن ٹو اے ڈس ایگریمنٹ. کانفلکٹ ریزولوشن میں 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیز کو ایک پیسفل سلوشن پہ لانا ہے اباؤٹ دیئر اینی ایگزسٹنگ ڈس ایگریمنٹ. سو دس از کانفلکٹ ریزولوشن ایکچولی. Why should you require to resolve the conflicts? بہت بیسک لیکن بہت اہم کوشچن ہے. آپ اگر ٹائپ اے پرسنالٹی ہیں, اگر آپ ٹائپ بی پرسنالٹی میں ہیں, اگر آپ فار ایگزامپل یا ہم میں سے کوئی ایگریسو پرسنالٹیز میں فال کرتا ہے, یا سبمسیو پرسنالٹی ہے, یا اسرٹیو پرسنالٹی میں سے کوئی ایک پرسنالٹی ٹائپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے ہم میں سے ڈفرینٹ لوگوں کی سوچ کانفلکٹس کے بارے میں ڈفرینٹ ہو. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کانفلکٹس کو ریزالو کرنا چاہیے ایز ارلی ایز پاسبل, ارلیسٹ اویلیبل ٹائم پہ. ہو سکتا ہے ہمارے کسی ایک اور عزیز دوست کی سوچ یہ ہو کہ کیا ضرورت ہے جی, اگر کانفلکٹ ہے اور ایک پارٹی اپنے پوائنٹ پہ اڑی ہوئی ہے اور دوسری پارٹی اپنے پوائنٹ پہ اڑی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے ان کو اپنے حال پہ خوش رہنے دیں, کانفلکٹ ہے تو رہنے دیں. ایک سوچ کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم بلونگ کرتے ہیں پہلی والی سوچ سے, اگر ہم بلونگ کرتے ہیں
پہلے اسکول آف تھاٹ سے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو ارلیسٹ آپشن اویلیبل ٹائم پہ آپ کو ریزالو کرنا چاہیے. وائی اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں؟ اس کی چند ایک ریشنل ریزنز، یہ وجوہات ہیں جس میں سے نمبر 1 یہ ہے ٹو کم ٹو این ایگریمنٹ دیٹ بینیفٹس آل پارٹیز، کہ یہ آپ کو ایک ایسی ایگریئنگ پوزیشن پہ لائے گا، ایگریمنٹ پہ لائے گا کانفلکٹ کو ریزالو کرنے سے کہ جس سے دونوں پارٹیز بینیفٹڈ ہوں گی. ہو سکتا ہے فائنینشیل بینیفٹ ہو سکتا ہے نان فائنینشیل بینیفٹ ہو سکتا ہے کسی تھرڈ پارٹی کا بینیفٹ بیچ میں انوالو ہو جائے in the form of having enhancement in the overall efficiency and productivity of the organization. So پہلی ریزن یہ ہو سکتی ہے کانفلکٹ کو ریزالوز کرنے کے لیے کہ اس سے جو تمام انوالو پارٹیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوتی ہیں یوزلی ان کا کچھ نہ کچھ فائنینشیل یا نان فائنینشیل بینیفٹ ہو جائے گا اس سے. دین another ریزن ٹو انڈرسٹینڈ مور، زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا اباؤٹ دوز ہوز آئیڈیاز، beliefs and backgrounds may be different from your own. یہ آپ کے لیے اس لیے ایک اپرچونٹی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اس کانفلکٹ کو جب آپ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پازیٹیولی ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اور اہم جو انسٹنٹ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو ایک چانس دے رہے ہوتے ہیں اپنے مینٹل ہورائزن اور پرسپیکٹو کو براڈ کر رہے ہوتے ہیں بائی انڈرسٹینڈنگ دی ادر پرسنز اور دی ادر پارٹیز بلیف، آئیڈیاز، اپروچز، پریکٹسز، کہ وہ کہاں ہیں، وہ آپ کی سوچ سے کس لیول پہ ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں، اس ڈیفرنٹ سوچ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو بھی جان لیں گے، انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس سے آپ کی اپنی لرننگ انہانس ہوگی. آپ کو ان تمام پہلوؤں کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے وہ جو دوسری نظر سے آپ اس کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سم ٹائم آپ کو کوئی کنسیپچول سکل آپ کی انہانس کر دے، کوئی آپ کی سچویشن کو انٹرپریٹ کر کے انالائز کرنے میں، آپ کی اپنی کسی ایک سوچ کو چینج کرنے میں مفید ہو، بینیفیشل ہو. So this is another reason. Then another aspect to resolve different conflicts between different parties to ensure that your relationship with the opponent or the opposing or the conflicting parties continues and grows. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کانفلکٹ جب آپ آپس میں ریزالو کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اور اسٹرینتھننگ ہو جاتا ہے، آپ کا جو تعلق ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کی جو رشتہ داری ہے وہ اور محبت میں اور پیار میں بدل جاتی ہے. سو conflicts are actually good if you both are, by both I mean the both of the conflicting parties are all willing to resolve those conflicts amicably in an acceptable manner for both the parties. وہ جو ہم نے win-win situation پہلے ڈسکس کی ہے. With that, another aspect is this: for finding the resolutions of the conflicts, to find peaceful solutions, کہ جس میں آپ ایک نان وائلنٹ طریقے سے اپنے ڈس ایگریمنٹس کو، اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں ٹو ڈیفیکلٹ سچویشنز جو ادروائز ڈیفیکلٹ سچویشنز کریٹ کر سکتا تھا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس،
یہ جو ڈفرینٹ سٹیپس آتے ہیں ہمارے کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، ہم اس پہ بھی آج تھوڑی سی مزید بات کر لیتے ہیں. although we have discussed all these different steps before, but as from the starting point of the discussion and the study of conflict management جو ہم نے سٹارٹ لیا تھا، اس کے بعد سے ہم نے کئی کی فیچرز، کی ایلیمنٹس، کی کمپوننٹس، کی کیریکٹرسٹکس، ٹائپ آف کانفلکٹس، ان کی کازز میں لیٹنٹ کانفلکٹس، اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز، پھر فنکشنل اینڈ ڈس فنکشنل کانفلکٹ کے حوالے سے، پرسنالٹی ٹائپ کے حوالے سے، کوگنیٹو اینڈ افیکٹو کانفلکٹ کے حوالے سے اتنے ایڈوانسڈ ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کر کے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ آج ہمارے لیے یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے جتنے سٹیپس ہم دوبارہ پڑھیں گے، ہماری پریویس لرننگ کی نرشمنٹ، انہانسمنٹ اور اس تمام ایبیلٹی کے پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے ایکسرسائز کیے جانے کے لیے ضروری ہے. So number one step for the conflict resolution process is understanding the conflict well from its each and every aspect or from its each and every perspective. Actually conflict کو سب سے پہلے understand کرنا ہے آپ نے. Then you have to go for the communication, man. Communication is again the only available tool given to both the parties who are into the conflict-like situation or whatever crisis-like situation an individual or an organization facing. Communication ایک آپ کا واحد ہتھیار ہے جس کے تھرو آپ کرائسس کی سچویشن سے بھی گریجولی اپنے آپ کو باہر لائیں گے، اور جس کے تھرو آپ اپنی انٹر اور انٹرا پرسنل، انٹر اور انٹرا گروپ، انٹر اور انٹرا آرگنائزیشنل کانفلکٹس کو ایمیکیبلی ون ون سچویشن میں ریزالو کر پائیں گے. سو کمیونیکیشن دا موسٹ ہیویسٹ and the prestigious and the respectable word of the whole study of the crisis and conflict management. Take it like this, man. So communicate with the opposition. یہاں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو اپوزنگ یا کنفلکٹنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن میں جانا ہے. دین جو ہم نے ایک بہت اہم بات پڑھی تھی، جب بھی آپ کسی کانفلکٹ سے تھرو ہو رہی ہیں دو پارٹیز، تو دونوں کی اپنی اپنی اوپینینز ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے دو پارٹیز کے ان بٹوین. جب آپ اس کو اوپنلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ اسی اوپن کمیونیکیشن کے تھرو آپ کو سوچنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. برین سٹارمنگ ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ فروٹفل ریزلٹس دیتی ہے in the form of generating alternative possible solutions for the conflict resolution. So at next step what you have to do is to brainstorm possible resolutions actually. Then use an impartial mediator. آپ ہمیشہ ایک نیوٹرل impartial third party میڈیٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں. Then what you are expected to do next is to explore different alternatives in the form of analyzing all these alternatives regarding the different types of advantages and disadvantages and the pros and the cons these different alternatives would have been carrying or associating with each other. Then cope with stressful situation. ایسی تمام سچویشن جب آپ کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے. یہ کانفلکٹ کے پروسیس کے دوران اپنے آپ کو کمپوز اور مینٹلی اسٹرکچرڈ اور ڈائریکٹڈ رکھنا از ناٹ این ایزی گیم آل ٹوگیدر. اٹ از یوزلی بی اے اسٹریسفل ٹائم. So you have to cope with the stressful situations and pressure tactics
during the process of this, conflict resolution, and on the basis of all above 6 steps, you have to choose the best resolution جو اس تمام پروسیس کے دوران آپ نے جنریٹ کیا تھا. بیسٹ سولوشن وہ ہوگا جو دونوں پارٹیز کے لیے 100% ایگریمنٹ کے ساتھ ایکسیپٹیبل ہوگا. کوئی فیلنگ آف انہیپینس یا کچھ اس طرح کی نیگیٹو فیلنگز نہیں رہیں گی امنگ اینی ریپریزنٹیٹیو آف بوتھ دا کنفلکٹنگ پارٹیز, اور اس طرح آپ ایک ون ون سچویشن یا ایکسیپٹیبل سچویشن میں کانفلکٹ کو ریزالو کر پائیں گے. ڈفرینٹ تھیوریز ہیں ہمارے پاس کانفلکٹس کے حوالے سے, لیکن آج کے لیکچر میں جو سوشل کانفلکٹس ہیں اس کے مطابق ایکسپرٹس نے ایک سوشل کانفلکٹ تھیوری کنٹریبیوٹ کی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پروفیشنل کانفلکٹس کے ساتھ ساتھ جو سوشل کانفلکٹس ہوتی ہیں, سب سے پہلے ہم آج سوشل کانفلکٹ تھیوری پہ بات کر لیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس سوشل کانفلکٹ تھیوری کا کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اس کی ایوولوشن کی کچھ فیزز ہیں جس کو ہم اس کے ہسٹوریکل اوریجن میں آج ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو سوشل کانفلکٹ تھیوری ہے, اٹ واز ایکچولی بیسڈ اور ڈیرائیوڈ فرام دی انسپریشن آف دی اسکول آف تھاٹ آف مارکسین تھیوری. ایکچولی یہ جو مارکسین تھیوری ہے, اٹ واز آل اباؤٹ دا جسٹیفیکیشن آف اے کانفلکٹ, جس میں کانفلکٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کانفلکٹ از اے بیسک اسٹرکچرل کنڈیشن آف سوسائٹی. جس طرح ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کہیں پڑھا تھا کہ کانفلکٹ از آل نارمل ٹو ہیپن ود نو اسکیپ اویلیبل ٹو ڈیل ود ان ایوری باڈیز لائف, کہ ہر شخص کی زندگی میں کانفلکٹس کا آنا بالکل نارمل ہے, اور اس چیز کے علاوہ کوئی اور اسکیپ آپ کے پاس نہیں ہے کانفلکٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ آپ اس کا کوئی پازیٹیو ریزولوشن لے کے آئیں. یہ جو مارکسین تھیوری ہے یہ یہی کہتی ہے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا ایک اسٹرکچرل کمپوننٹ ہے کانفلکٹس کا ارائز کر جانا. سو اٹ سیز دیٹ conflict is a basic structural condition of society. Conflict is an inherent part of human relations, inherent part hai. So how can you avoid that if it is the inherent part of the human relations? Then human existence is contradictory. Then it says further that human thoughts and actions occurs through a dialectic process, thesis, antithesis and synthesis actually. And اس کی پھر ایک کلاس کے حوالے سے بات کی گئی ہے جس میں it provides you with a material view of people, جو میٹیریل یا ٹینجیبل یا فزیکل ویو آف ہیومن بینگ یا پیپل کے حوالے سے ہے, دیٹ ہیومن ایکٹرز پروڈیوس دیم سیلز تھرو ورک, اینڈ دا ٹو فنڈامنٹل گروپس آف دیٹ وڈ بی دا ورکرز اینڈ دا اونرز. پیپل یا ہیومن بینگ کے دو فنڈامنٹل گروپس بنا دیے گئے اکارڈنگ ٹو دیٹ مارکسین تھیوری, کہ ایک گروپ اونرز کا ہوتا ہے اور ایک گروپ ہمیشہ ورکرز کا ہوتا ہے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. اونرز ایکسپلائٹ ورکرز. مارکسین تھیوری یہ کہتی ہے کہ بائی چانس اگر آپ کسی بھی وجہ سے اونر بن گئے ہیں تو آپ اپنے ورکر کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس میں پولیٹیکل پاور از دا ریزلٹ آف ایکچولی بھی دا اکنامک پاور کا ایک اور فیچر ہے. تب ہم نے پولیٹیکل آرڈر پہ بات کر لی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ لیگل, ایجوکیشنل اینڈ فیملی سسٹمز آر ایکچولی ڈیزائنڈ ٹو بینیفٹ اونرز, کہ یہ جو بھی لیگل سسٹم ہے
یا فیملی سسٹم ہے، یہ ایجوکیشنل سسٹم ہے، یہ پاورفل یا جو اونر ہے اس نے اپنے آپ کو مزید بینیفٹ دینے کے لیے ڈیزائن کی ہے، ریزلٹنگ ان این اکنامک ڈٹرمنزم، جس کی وجہ سے اکنامک امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اینجلس مارکس ریگولر کولابوریٹر جو کہ تھا اپلائیڈ سوشل کانفلکٹ کے حوالے سے اس نے بات کی کہ اپلائیڈ سوشل کانفلکٹ ٹو دا فیملی، دا اپوزیشن آف مین اینڈ ویمن، ایک فیملی سیٹ اپ میں دی اپوزیشن آف مین اینڈ ویمن آر اینالوگس ٹو دی پوزیشنز آف اونرز اینڈ ورکرز ریسپیکٹیولی، کہ مرد اور عورت کی پوزیشن ایک فیملی میکانزم میں اسی طرح ہے جو کہ اونر اور ورکر کی ہے۔ سو مارکسین تھیوری کنویز اس دس آئیڈیا۔ اسی کی اگر ہم اب سوشل کانفلکٹ تھیوری کی اوریجن یا ہسٹوریکل اوریجن پہ اگر اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے تو مارکسین تھیوری کے بعد ہمارے پاس فراڈز سائیکو اینالیٹک تھیوری اینڈ کانفلکٹ ایک کنٹریبیوٹ کی گئی، اور یہ جو سائیکو اینالیٹک تھیوری فراڈین نے کنٹریبیوٹ کی تھی اباؤٹ دا کانفلکٹ، اٹ سیز دیٹ سیلف انٹرسٹ، جو سیلف انٹرسٹ ہے، جو ہم نے ایک پچھلے کسی لیکچر میں COI کے طور پہ پڑھا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، آج اس فراڈین کی سائیکو اینالیٹیکل تھیوری آف کانفلکٹ کے حوالے سے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ COI کو سیلف انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں اس فراڈین تھیوری میں، which says that self-interest is basic to human nature، یہ ہیومن نیچر کا بیسک کمپوننٹ ہے۔ سو ہمیں مائنڈ شاید نہیں کرنا چاہیے جب ڈفرینٹ لوگ اپنے سیلف انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی مینجڈ بائی کانسائنسنس، اس کو عقل مندی سے ریشنلی لاجیکلی مینج کرنا چاہیے۔ And there are aggressive unconscious forces which seek expression actually, and the importance of power as per this Freud's psychoanalytical theory of conflict, it says power, the ability to carry out own will despite resistance، ریزسٹنس کے باوجود جب آپ اپنی مرضی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی مرضی پوری کرتے ہیں، تو دس از ایکچولی پاور۔ اٹ از ریلیٹڈ ٹو سوشل کانفلکٹ اینڈ سوشل آرڈر، یہ سوشل کانفلکٹ اور سوشل آرڈر سے ریلیٹڈ ایک فینومینا ہے۔ پاور از اے کریٹیکل ایلیمنٹ آف سوشل ایگزسٹنس، یہ کمیونٹی کا آپس میں انٹریکٹ کرنا، ان کا آپس میں ایگزسٹ کرنا، یہ بیسک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو ایکسپریس پاور آف ون another۔ پیپل، کامن مین، ہیومن بینگ، ایز اے ریزلٹ آف دیئر پوزیشن ایگزرٹ پاور اوور ادرس، کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ہم نے مارکسین تھیوری میں پڑھا تھا کہ اونر ایکسپلائٹ کرتا ہے ورکر کو، اور فراڈ کی سائیکو اینالیٹیکل تھیوری آف کانفلکٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں، پیپل ہیں، وہ اپنی پوزیشن کی بیسس پہ دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پاور از انسٹیٹیوشنلائزڈ اینڈ لیجیٹیمیٹڈ، this produces social order actually into the societies and into the communities, and it says further that conflict is actually an integrative social force، یہ integrative social interaction پہ بیس کرتی ہوئی ایک فورس ہے as far as conflict as per Freud's psychoanalytical theory of conflict concerned, and it says that social reality is dualistic, including those forces that promote social order and social conflict. This has been said by Simon
and conflict can unify people. So this is how again we are getting the reinforcement of that understanding that conflicts are not always bad, rather sometimes they are good and beneficial to the society and to the community and to the organization. Here it says that conflict can unify people against a common enemy. جو آپ کا ایک مشترکہ دشمن ہے اس کی اگینسٹ یہ کانفلکٹ ہیومن سوسائٹیز کو کمیونٹیز کو اکٹھا کر دیتا ہے. اینڈ سیز اٹ اگین فردر سیز conflict can be a divisive force too at the same time. So dear students, ان کی بیسس پہ ان دو تھیوریز کی بیسس پہ اگر ہم اب سوشل کانفلکٹ تھیوری کو اینڈ دا فیلڈ آف فیملی اسٹڈیز پہ اپنا فوکس آف ڈسکشن کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کانفلکٹ تھیوری واز ایکچولی مسنگ فرام دا مین اسٹریم ریسرچ آف دا سوشل سائنسز. یہ پاپولر ہوئی تھرو ٹیکسٹ بک ڈیڈ ناٹ ریفرنس کانفلکٹ تھیوری. جو زیادہ مشہور ٹیکسٹ بکس تھیں وہ ریفر کرتی ہی نہیں تھیں کانفلکٹ تھیوری کو. اس کے بعد موسٹ ریسرچ آن کانفلکٹ ایکچولی ایگزامنڈ ڈفرینٹ رول کانفلکٹس کہ جو رولز کی بیسس پہ ایک گھر میں ایک ادارے میں ایک کمیونٹی میں جو رول کی پرفارمنس سے اوریجنیٹڈ کانفلکٹ تھے ان پہ تو فوکس کیا ریسرچ نے اینڈ انڈیویجول فینومینل پہ بھی کیا گیا رادر دین انٹرپرسنل کانفلکٹ. سوشل کانفلکٹ تھیوری کے حوالے سے جو انٹرپرسنل کانفلکٹ تھے ان پہ اتنا مین اسٹریم فوکس ریسرچرز کا نہیں تھا. سو آبسٹیکلس کیا تھے اس میں؟ آبسٹیکلس ٹو انٹیگریشن آف سوشل کانفلکٹ تھیوری انٹو فیملی اسٹڈیز. وہ کون کون سے آبسٹیکلس تھے جس نے سوشل کانفلکٹ تھیوری کو فیملی اسٹڈیز میں انٹیگریٹ ہونے سے روکا ہوا تھا؟ نمبر 1 زیجیس which says equilibrium based male dominated politically conservative structural functionalist interpretation of social reality کہ جس میں مارکسین تھیوری کے مطابق اگر مین اینڈ ویمن کو اونر اور ورکر کا سائملٹینیسلی درجہ دیا گیا تھا تو جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز تھیں جو ایکولیبریم بیس سوسائٹیز ہیں جو پولیٹیکلی کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں جس میں اسٹرکچرل فنکشنلسٹ انٹرپریٹیشن آف سوشل ریالٹی ہے اس کا زیجیس جو ہے وہ ایک حوالے سے مین آبسٹیکل کے طور پہ سرو کیا. As a result, what happened? Conflict was given a negative connotation and family conflict was considered deviant actually, which were not basically. And intellectual obstacles بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ dear students کچھ جس میں limited systematic attempt to link family dynamics to social structure کا سب سے پہلے ایک اہم پہلو ہمارے سامنے آیا جس میں فیملی ڈائنامکس کو ایمفسائز کیا گیا فیملی ڈائنامکس پہ کنسنٹریٹ اور فوکس کیا گیا سو فیملی ڈائنامکس ور ایمفسائزڈ as reciprocal or functional at that time. So, the social conflict theory emerged as the field. بعد میں ایک فیلڈ کے طور پہ یہ ایمرج ہوئی لائک ادرس کہ جیسے اور تھیوریز ایمرج ہو چکی تھیں جن سے اسپیسیفک اسپیشلائزڈ فیلڈز بن چکی تھیں. was moving toward positivism. A conflict approach does not lend itself very well to positivism. ایک یہ لمیٹیشن رہ گئی تھی کہ کانفلکٹ اپروچ نے اپنے آپ کو زیادہ انٹیگریٹ یا کلوز نہیں کر لیا تھا پازیٹیوزم کے ساتھ.
and larger social context is an other obstacle or served as an other hindrance actually. The family is considered a scared institution, خوفزدہ. As a result, support for research on conflict in the family has been discouraged at that time, which served as a major hurdle or obstacle of putting this social conflict theory into the discipline of family studies actually. Or how? Then after facing all those hurdles and obstacles and difficulties, یہ social conflict theory کی emergence اور entrance کیسی ہوئی into the family studies. Spray in 1969 has been credited with introducing a conflict approach to family studies initially. So Spray 1969. Spray suggested that the family must have been taken as a system in conflict. بہت اچھی بات کر دی. اور جس کی بیسک assumptions یہ تھیں کہ conflict is typical, conflict is normal, conflict is all without given to any escape to every family individual. Harmony is a problematic actually. And then research should examine the ability of a family member to deal with the conflict. Then various texts and monographs utilized a conflict approach, dear students, including La Rosa at that time in 1977. And this feminist scholarship, on the basis of all that, a feminist scholarship used a conflict approach to analyze general themes of gender relationships. Gender relationship کے حوالے سے جو conflict تھے, as well as the influence of the family اور family کے influence کے perspective میں scholarship examined the role of the family in maintaining inequalities in male-female relationship. کہ اس اسکالرشپ کی وجہ سے موقع ملا کہ ایک فیملی کے یونٹ میں جو میل فیمیل ریلیشن شپ تھا اس کو سوشل کانفلکٹ تھیوری کی فیملی اسٹڈی کے پرسپیکٹو میں دیکھا جا سکے. Then this emergence of social conflict theory of the family studies, ہماری ڈسکشن اس پہ کنٹینیو کریں گے. ہم اس سلائیڈ میں بھی مزید کچھ فیکٹرز کو دیکھتے اور انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے A conflict approach to the family seemed to develop initially within the mainstream of family studies, and in 1970s. The 1970s era featured a variety of substantive topics related to social conflict theory from the family study discipline point of view, and it is having few of its characteristics, جس میں ہم نے ہسبینڈ وائف کانفلکٹ پر سب سے پہلے بات کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں نے آج آپ کو اپنی پرسنل لائف سے ہسبینڈ وائف کی کانفلکٹ کی ایک بڑی روٹین میں ایمرج ہونے والے کانفلکٹ کی ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ سم ٹائم ونس اے ویک اور ایون مور آفنلی ہمارا یا مور ریئرلی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیریوڈک انٹرولز جلد آ جاتے ہوں یا دیر سے آ جاتے ہوں کہ اس چھوٹی سی بات پہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے, ہسبینڈ وائف کانفلکٹ, کہ آج مارکیٹ جانا ہے شاپنگ کے لیے, نہیں کل چلیں گے, آج میں تھکا ہوں, نہیں آج ہی جانا ہے, میں نے تو صبح سے مائنڈ بنایا ہوا ہے. یا ہسبینڈ وائف کانفلکٹ یہ آ جاتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے, یہ پکا لیں, نہیں آج آپ یہ رہنے دیں, یہ پکا لیں. سو ہسبینڈ وائف کانفلکٹ. دین انٹر فیملی کمیونیکیشن پیٹرنز ہو سکتے ہیں, دین یہ ہوتے ہیں. دین کانفلکٹ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن. آپ یہ مت سمجھیں کہ پیرنٹس اور چلڈرن کے ان بٹوین آئیڈیاز پہ, پرسپیکٹو پہ یا ایشوز پہ کانفلکٹس نہیں ہوتے,
ہوتے ہیں پیرنٹس اینڈ چلڈرن کے ان بٹوین. And relationship between siblings emerges as a part of social conflict theory from family study discipline point of view. Then family disputes over inheritance, جائیداد کے معاملات پہ کچھ تنازعات ہو سکتے ہیں. انٹر فیملی جو خاندان کے آپس کے ریلیشن شپ کی مینجمنٹ کے حوالے سے انٹر فیملی کانفلکٹ مینجمنٹ ہو سکتی ہے. دین میریٹل تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ڈیو کنسیڈریشن دینی چاہیے ڈیئر اسٹوڈینٹس. دین فورس انکلوڈنگ تھریٹس انٹو دا فیملی اینڈ دین اینی اسٹرکچرل بیریئرز faced by women in higher education جو ہماری سوسائٹی میں شاید پہلے زیادہ تھے لیکن ابھی گریجولی ان کی انٹینسٹی اور والیوم اور میگنیچیوڈ کم ہوتا جا رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ جو سوشل کانفلکٹ پرسپیکٹو ہے آف دی فیملی اسٹڈی کا اس کی کچھ فنڈامنٹل ازمپشنز ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اٹ از شیئرڈ ود دا جنرل کانفلکٹ تھیوری. ایکچولی کانفلکٹ از اے بیسک ایلیمنٹ آف ہیومن سوشل لائف. مت کبھی بھولیں کہ کانفلکٹ از اے بیسک ایلیمنٹ آف ہیومن سوشل لائف. دین نیکسٹ بیسک ریزن فار کانفلکٹ کیا ہو سکتی ہیں؟ انڈیویژلز آر موٹیویٹیڈ ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دیئر اون انٹرسٹ. پیپل پرسو دیئر نیڈس, ویلیوز, گولز اینڈ ریسورسز that they define as important or desirable for them. Two possibilities that can lead to the existence of a conflict could be given in following lines, and this says that different individuals or groups may want different things. All simple. This is applicable to even the same family. For example, چلڈرن آرگیو اباؤٹ یوز آف ٹیلی ویژن کے بہت چھوٹے بچے ہیں تو پاپا بابا کارٹون لگائیں, بٹ اف ایٹ دیٹ ٹائم بابا وانٹ ٹو سی اے فٹ بال میچ آف ورلڈ کپ 2014 اس بات پہ کانفلکٹ آ سکتا ہے. پیرنٹس اور چلڈرن ڈس ایگری اباؤٹ ڈفرینٹ ایشوز, ایک اور فیکٹر یہ ہو سکتا ہے. Then different individuals or groups want the same thing. چیز ایک ہے, ایک انار 100 بیمار چاہنے والے زیادہ ہیں, لینے اور حاصل کرنے والے زیادہ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. But there is a limited supply of the commodity, so what to do about that? La Rosa in 1977 worked out on parenting. For example, suggested that men and women compete for time. Polatnik in 1984 suggested that men don't do housework because they considered that it is not profitable or it is not their obligation or duty. So the same perspective of our discussion continued in this slide too, and in this slide we would have been discussing the social conflict theory from family study point of view on the basic assumptions of power and stratification. From power point of view, some family members are better able to pursue their particular self-interest. Most power is legitimate because it is sanctioned by social norms. Easy thing to understand. Power usually serves as a source of conflict. Power structure obscures or minimizes the expression of actual conflict by family members. یہ بھی ہوتا ہے. دین اسٹریٹیفیکیشن کا جو پہلو ہے اس کی ڈیفینیشن میں ڈسٹریبیوٹ اور ود ہولڈ ریسورسز ان این ان ایکول فیشن. ایج اینڈ جینڈر اسٹریٹیفیکیشن ہیو بین یوزڈ ان موسٹ ہیومن سوسائٹیز. ایکچولی stratification organizes and justifies behaviors.
then it creates and perpetuates structural inequalities, providing differential opportunity structures actually. Dear student, social conflict theory का perspective continue करते हुए Farrington and Keith suggested that the most satisfying versions of family conflict theory are explicitly Marco-structural nature. He said that in 1993, and this approach suggested few of its characteristics, which includes that structural variations of the family. For example, families in poverty, ethnicity of family are important or not. Then families contribute to the maintenance of the existence of the social order via socialization of children and power structure. For example, division of household labor देख लेते हैं आप इसमें. Families are paradoxical, containing the structural mechanism which regulate power, and they are characterized by the processes which operate to intensify the conflicts actually. Then although conflict would be given or would be present, social order is still maintained. How come? Benefits of conflict would be discussed. If it is limited in amount, it would be beneficial from intensity and manner of expression point of view. یہ جو ہے امپورٹنٹ سورس آف پرسنل گروتھ کے طور پہ سم ٹائم سرو کرتے ہیں. فار ایگزامپل فلکرم فار چینج جو ہے, اسی طرح افیکٹو میتھڈ فار ڈیلنگ ود انڈر لائنگ اور پوٹینشیل فیملی پرابلمس کے پرسپیکٹو میں. Present status of social conflict theory and the likely future. This is what we are going to discuss in this slide, dear students. Conflict theory has peaked right now. How and why? Conflict theory has only been employed by a small minority of family theorists and researchers. According to Klein and Savangi-Weldet in 1977, contemporary theorists do not see the social conflict approach as having much impact on this field of the family studies, and there has not been a unified, coherent conflict theory of the family. Instead, there has been a rather eclectic conceptual framework contributed by Farrington and Keith in 1983. Conflict theory survives in modified form in critical theory and feminist theory too actually. Dear students, اب ہم نیچر آف کانفلکٹ کے حوالے سے جو سوشل کانفلکٹ تھیوری کی جسٹیفیکیشن اور ہسٹوریکل اوریجن دیکھا, اس حوالے سے کچھ ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیچر آف کانفلکٹ جو ہے, یہ نیچر ہوتی ہے ہر کانفلکٹ کی کہ اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ان چوزنگ امنگ دا ویریس کورسز آف ایکشن اویلیبل ایٹ دیٹ ٹائم. Then conflicting perceptions, values and goals اس حوالے سے بڑے اہم ہیں. ڈائنامک پروسیس کا پوائنٹ آف ویو بھی انتہائی اہم ہے اس حوالے سے. And it must be perceived as far as simply be the nature of conflict is concerned. It must be perceived by the parties to it. اس کے پارٹیز جو conflicting parties ہیں ان کے پرسپیکٹو میں اصل میں ایشو کو دیکھنا ہوتا ہے. ڈفرینٹ ویوز ہیں ہمارے پاس, ڈفرینٹ schools of thoughts اویلیبل ہیں about the justification of conflict. اس میں ہمارے پاس ایک ٹریڈیشنل ویو آف conflict ہے which says the belief that all conflict is harmful and must be avoided. ٹریڈیشنل بلیف یہ ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا کانفلکٹ ہے, انٹر یا انٹرا پرسنل ہے,
انٹر گروپ یا انٹرا گروپ ہے، انٹر یا انٹرا آرگنائزیشنل لیول کا ہے، کانفلکٹ ہمیشہ ہارمفل ہوتا ہے اور اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس سوچ کی کازز کیا ہیں؟ بیکاز پور کمیونیکیشن ایگزسٹ کرتی تھی، پور کمیونیکیشن میں لیک آف اوپننس وڈ بی دیئر، اور فیلیور ٹو رسپونڈ ٹو امپلائی دی سجیسٹڈ نیڈس کے پہلو کی وجہ سے یہ ٹریڈیشنل تھیوری ہماری اسٹیبلش ہوئی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اسی طرح جو ڈس فنکشنل اسپیکٹ ہے اس میں ٹینشن کی اماؤنٹ انہانس ہو جاتی ہے، ریزگنیشن آف کی پرسنل یوزلی ایکسرسائز ہو جاتا ہے، ڈس سیٹسفیکشن کی اماؤنٹ ٹینشن کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، کریشن آف مس ٹرسٹ یا ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ انہانس ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گول ڈسپلیسمنٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، دین ویکننگ آف دی آرگنائزیشن ٹیک پلیس کر لیتی ہے، آرگنائزیشن کے لیے بہت ہارمفل ہوتی ہے، آرگنائزیشن کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، آرگنائزیشن ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہیومن ریلیشن ویو آف کانفلکٹ ہے اس میں بات کی جاتی ہے ہیومن ریلیشن ویو آف کانفلکٹ میں دا بلیف دیٹ کانفلکٹ از اے نیچرل نارمل فینومینا اینڈ انیویٹیبل آؤٹ کم ان اینی گروپ۔ یہ ہیومن ریلیشن ویو ہے ٹریڈیشنل ویو کے اپوننٹ یا اپوزنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انٹریکشنسٹ جو ہے وہ ماڈرن ویو آف کانفلکٹ دے رہا ہے which says and talks about the belief that conflict is not only a positive force in a group but that it is absolutely necessary for a group to perform effectively and efficiently۔ اس حوالے سے بھی یہ پرسپیکٹو انتہائی اہم ہے کہ اس میں جو ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے، it is absolutely necessary for a group to perform effectively at the end if you really would like to get some benefit out of it. And this same topic would have been continued here from the point of view of the positive functional aspect of a conflict, that is, it would be helping you to release your tension, go for the creative solutions of that, stimulation of change would have been happening here, آئیڈینٹیفیکیشن آف ویکنیس وڈ ہیو بین ہیپننگ ہیئر، کہ کون سا وہ ایلیمنٹ ہے، کون سا وہ پوائنٹ ہے کہ جو ایکچولی آپ کو ویک کرتا جا رہا ہے، اینڈ دین یو وڈ ہیو بین کنزیومنگ دا بینیفٹ آف دی گروپ کوہیزونیس آؤٹ آف اٹ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح جو ہم نے پہلے بات کی تھی ٹائپس آف کانفلکٹس میں کہ فنکشنل ورسز ڈس فنکشنل کانفلکٹ پہ ہم دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ فنکشنل کانفلکٹ کیا تھا؟ conflict that supports the goals of the group and improves its performance، کہ آپ کا گولز کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، آپ کا جو ڈفرینٹ سٹیپس یا سٹیجز ہیں جو آپ نے پرفارم کر کے وہ گول اچیو کرنا ہے اس پہ کانفلکٹ ہوتا ہے۔ اور ڈس فنکشنل کانفلکٹ میں فوکس کیا ہوتا ہے؟ یہ کانفلکٹ دیٹ ہنڈرز گروپ پرفارمنس، آپ کے گروپ کی ایز اے ہول پرفارمنس ہنڈر یا کم یا ریڈیوس یا منیمائز ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں فنکشنل کانفلکٹ کے ساتھ ہم نے گرین شیڈ کا پازیٹیو کا سائن دیا ہے کہ یہ کریٹ ہونا چاہیے، اور ڈس فنکشنل کانفلکٹ کے ساتھ ہم نے ریڈ شیڈڈ نیگیٹو کا سائن دیا ہے کہ اس کو آپ کو ریڈیوس یا کنٹرول کرنا چاہیے۔ کانفلکٹ پروسیس ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کانفلکٹ پروسیس میں سب سے پہلے آپ کے پاس اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز آتی ہیں جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے ایکنالج کرنا ہوتا ہے، which would have been providing you with the mindset of a perceived conflict، کہ آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ کانفلکٹ ایگزسٹ کر گیا، کانفلکٹ پرسیپشن اسٹیبلش
ہو گئی, ایکنالج ہو گئی, ڈٹرمن ہو گیا. اب آپ نے گریجولی ایک براڈر لیول پہ ایوری باڈی انوالوڈ, دے فیلٹ دی ایگزسٹنس آف دا کانفلکٹ, اور اس سے آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں کانفلکٹ کو نیکسٹ اسٹیپ میں, اور یہ مینیفیسٹیشن آف دا کانفلکٹ provides you with the conflict resolution at that time and also provides you with the conflict aftermath. ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو کانفلکٹ آفٹر میتھ ہے یہ فیوچر کے, جو کہ نیئر فیوچر بھی ہو سکتا ہے, سرو کرتا ہے ایک نیئر فیوچر کے نیکسٹ کانفلکٹ کے لیے اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کا پوائنٹ, کہ اس سلوشن سے آپ نے مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ سے جو سلوشن لے کے آئے, دا وے یو ہیو ریزالوڈ یور کانفلکٹ آفٹر میتھ میں اس ریزولوشن سے ایک نیکسٹ کانفلکٹ ایمرج کرے گا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ اسٹیج 2 اور جو اسٹیج 3 ہے پرسیوڈ اور فیلٹ کانفلکٹ کی, اس کی ہم تھوڑی سی اور ڈسکرپشن ڈسکس کر لیتے ہیں. پرسیوڈ کانفلکٹ میں اویئرنیس کریٹ ہو جاتی ہے بائی ون اور مور پارٹیز آف دی existence of condition, that condition which creates opportunities for conflict to arise. کہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار ایسی صورتحال اسٹیبلش ہو گئی ہے جس میں اب چانس ہے ایک کانفلکٹ ایمرج کرے گا یا ارائز ہو جائے گا, اور فیلٹ کانفلکٹ اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. تیسرا اسٹیپ ہے یا تھرڈ اسٹیج ہے جو ہم پرسیوڈ کانفلکٹ کرتے ہیں, وہ کنورٹ ہو جاتا ہے فیلٹ کانفلکٹ میں. اس میں کیا ہے, ایموشنل انوالومنٹ ان اے کانفلکٹ کریٹنگ اینزائٹی. ٹھیک ہے جی, اس سے ٹینس ہو جاتے ہیں لوگ, فرسٹریشن کریٹ ہو جاتی ہے, اور ہاسٹیلٹی انوالو ہو جاتی ہے انٹریکشنز میں, کمیونیکیشنز میں, ایکسیپٹنس میں, کوئک سے رسپانسز کو ریسیو اور کانفلکٹ کو کوئکلی ریزالو کرنے کے حوالے سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی کے ساتھ ہمارے پاس جب یہ کانفلکٹ آ گیا, مینیفیسٹ کانفلکٹ کو آپ نے کر لیا, تو کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس تھیں. کانفلکٹ ریزولوشن کوریٹیو ٹیکنیکس میں ہمارے پاس کمپرومائز کرنا ہے کسی گیون صورتحال کے اوپر. ون ون سچویشن نہیں آ رہی تو کچھ لو کچھ دو کے مصداق آپ کمپرومائزنگ پوزیشن پہ جا رہی ہیں, پھر آپ پرابلم سالونگ کی پوزیشن یا فیز کی طرف چلے جاتے ہیں. پرابلم سالونگ بھی ایک اپروچ ہے. اس کے بعد جو آپ کے پاس ایک اور اپروچ اور ٹیکنیک اویلیبل ہے, دیٹ از اسموتھنگ اور اکوموڈیٹنگ دا ہول سینیریو اینڈ دا سچویشن. And another technique which would be available to you for the conflict resolutions, dear students, would be the dominance or confrontation. آپ ڈومیننس کرتے ہیں یا کانفرنٹ کرا دیتے ہیں دونوں پارٹیز کو. ایک نیوٹرل پارٹی آتی ہے, دونوں کی اوپینین اور بلیف کو سنتی ہے, اور میرٹ پہ اپنا تھرڈ پارٹی ڈیسیژن اور ریزولوشن دے جاتی ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس میں انفارمیشنل کمیونیکیشن کا استعمال بہت اہم ہے, چاہے آپ کوئی سی بھی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں. بارگیننگ ان آؤٹ سائڈر سم ٹائم انٹر ہو جاتی ہے اوور آل سینیریو اور اوور آل پکچر میں, جس سے آپ کو سم ٹائمز ری اسٹرکچرنگ یا اوور آل آرگنائزیشن کی ری انجینئرنگ اور ری آرگنائزنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور there must be an element of the enhancement and the encouragement of competition which must have been contributed or involved in all types of different conflict resolution techniques. Actually conflict management techniques میں جو ایک اور ٹیکنیک ہے وہ تو سب سے شاندار ہے, پریونٹنگ کانفلکٹ. کانفلکٹ کو پریونٹ کریں, ایلیمینیٹ
ایلیمنیٹ کریں, ونس فار آل جڑ سے اکھاڑ دیں. اس کے کون کون سے سٹیپس سے؟ اسٹیبلش سپر آرڈینیٹ گولز فار دی interaction or to retaliate or respond to any conflicting situation. Reduce interdependence, ایک دوسرے پہ interdependence کم کریں. روٹیشن آف پرسنل, ڈفرینٹ پوزیشن پہ روٹیشن کی پالیسی کو اپنائیں تاکہ پار ہنگر لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے conflicting propositions میں نہ جائیں. Trust and communication is very important from this point of view. Then the element of avoidance would always be important. Remember this, in preventing conflict میں sometimes جو ordinary یا small یا چھوٹی nature کے conflicts ہوتے ہیں جن کی intensity یا کانسیکوینسز آرگنائزیشن یا انڈیویژول یا گروپس کے لیے اتنی سویئر نہیں ہو سکتی, ان کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں بائی سمپلی اوائڈنگ دیم. اوائڈ کریں, خود بخود وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یو کین گو ٹو اپیل ٹو اے ہائر اتھارٹی فار پریونٹنگ کانفلکٹ اپروچ. Dear students, now types and levels of conflict میں ہمارے پاس انٹرا انڈیویژل conflict ہیں جس کے سورسز میں فرسٹریشن ہے. گول کانفلکٹ میں اپروچ کانفلکٹ, اپروچ کے حوالے سے بی میں اوائیڈنس کانفلکٹ ہے, اور اوائیڈنس میں اوائیڈنس کانفلکٹ کا ایک اور اہم بات ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ رول کانفلکٹ کے حوالے سے ہے. ٹائپس اینڈ لیولز آف کانفلکٹ میں انٹرپرسنل جو کانفلکٹ ہیں اس میں پرسنالٹی ڈفرینسز کی بات ہو سکتی ہے, پرسیپشنز کی ڈفرینسز اور ڈس ایگریمنٹ آ سکتے ہیں, ڈفرینسز ان ویلیو سسٹم کاز کر سکتا ہے, پاور اینڈ اسٹیٹس ڈفرینسز اس کی ایک کاز ہو سکتی ہیں, اسکیئرسٹی آف ریسورسز کا ایلیمنٹ بہت کامن ہے, اور رول کانفلکٹ بھی کاز کرتا ہے سرٹن کانفلکٹس. ٹائپس اینڈ دین لیولز آف کانفلکٹ فرام آرگنائزیشن اور انٹر گروپ کانفلکٹ پوائنٹ آف ویو میں انکمپیٹیبل گولز ہو سکتے ہیں, ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس ہو سکتی ہے, شیئرنگ آف کامن ریسورسز ہیں, جوائنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے, اور ایٹیٹیوڈنل ڈفرینسز ایک بڑی میجر کاز ہے. Summary of our today's lecture goes like that, dear students, کہ آج کے لیکچر میں ہم نے ٹریننگ کے حوالے سے کانفلکٹ ریزولوشن کے پرسپیکٹو میں بات کی. کانفلکٹ ریزولوشن کیا ہے شروع کے لیکچر میں یہ بات ہوئی. سوشل کانفلکٹ تھیوری کی طرف آئے. سوشل کانفلکٹ پرسپیکٹو آف دی فیملی اسٹڈی پہ بات ہوئی. نیچر آف کانفلکٹس پہ ہم نے بات کی, اور کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس پہ بھی ہمارا فوکس رہا. With this, dear students, I thank you all again. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا کی ذات باری تعالیٰ آپ سب کی حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.